نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ گزشتہ دنوں ہم اعتکاف سے متعلق تفصیل سے بات کر رہے تھے اور اعتکاف کا پورا نظام الاوقات، پورا شیڈول آپ کو بتایا، جو کچھ پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، سارا تفصیل سے بتایا آپ کو۔ تو آج بھی ہم اعتکاف ہی کے موضوع پر بات کریں گے، یعنی آج اعتکاف کی فضیلت کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ ہم بات کریں گے۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے سورہ انفطار کی 3 آیات کا انتخاب کیا ہے۔ آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 12 تک ارشاد خداوندی ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ وہ نگہبان تم پر مقرر ہیں، کرامن کاتبین، مقرب فرشتے تمہارے کاموں کے لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ اب یہ کس لیے ہے اور یہ فرشتے کیوں ہوتے ہیں اور اس کا اعتکاف سے کیا تعلق، کیا جو ہے ایک رشتہ بنتا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ دیکھیے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا، کئی بار ہم بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے، جب ارشاد فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی منشا ہوتی ہے کہ انسان پرہیزگار بن جائے، یعنی اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، کہ روزے کا جو بتایا، فائدہ بتایا، وہ کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ قرآن کو جب ہدایت قرار دیا اور متقین کے لیے ہدایت قرار دیا، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن کو ہدایت قرار دیا۔ اسی طرح سے نماز کے لیے کیا کہا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب ان سب کا اصل میں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ در حقیقت مختلف طریقوں سے تربیت کی جاتی ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور بہت ساری حلال چیزوں کو خود پر حرام کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر روزے کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ آپ تقریباً 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، 13 گھنٹے گزارتے ہیں روزے کی کیفیت میں، اور بہت ساری حلال چیزیں، بہت سارے حلال کام نہیں کرتے، اور یہی خیال ہوتا ہے، یہی تصور ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اب یہ 10 دن ہوتے ہیں پورے کے پورے، اور آدمی مکمل طور پر خود کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، مکمل طور پر اللہ کے حوالے خود کو کر دیتا ہے، اور بہت ساری مزید حلال چیزوں کو خود پر حرام کر لیتا ہے، اور دنیا سے مکمل طور پر رابطہ منقطع کر لیتا ہے، رابطہ کاٹ دیتا ہے، اور اللہ سے رابطے کو استوار کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اعتکاف کے در حقیقت 2 مقاصد ہیں۔ ایک تو اللہ سے رابطہ استوار ہو جانا، اللہ سے رابطہ بن جانا، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، دنیا کے اندر بھی اگر آپ کا کسی شخصیت سے رابطہ بن جائے، رابطہ بحال ہو جائے، رابطہ قائم ہو جائے، تو آدمی خود کو بڑا خوش نصیب خیال کرتا ہے کہ فلاں بڑی شخصیت سے ہمارا رابطہ ہے، اب تو ہم جب چاہیں گے ان سے رابطہ کر لیں گے اور جو کام بھی ہوگا ہم کروا لیں گے۔ اب جب اللہ کے گھر آ کر انسان خود بیٹھ جاتا ہے اور اللہ سے رابطے کی کوشش کرتا ہے، مختلف عبادات کے ذریعے سے، مختلف نوافل کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے اللہ سے رابطے کی کوشش کرتا ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے اس کا رابطہ بحال ہو جائے، اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے، اور پھر یہ رابطہ ہمیشہ رہے۔ تو یہ رابطہ ہمیشہ کیسے رہے گا؟ آپ وہ کیفیت رکھیں، اس کیفیت کو رکھنے کی کوشش کریں، اگر اس کیفیت سے کبھی باہر آتے بھی ہیں تو دوبارہ اس میں جانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات وہی کہ پرہیزگاری حاصل کرنا، یہ خیال کرنا، یہ احساس کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں قرآن مجید کی اس سورہ میں، سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 سے 12 میں کیا کہا؟ یہاں مزید ہمارے، کیونکہ اللہ کا جو تصور ہے نا، وہ ہر آدمی کے لیے آسان نہیں ہے، یا ہر آدمی کے لیے اس کو بنانا شاید اتنا سیدھا کام نہیں ہے، اتنا سیدھا راستہ نہیں ہے، کہ ایک ایسا کانسیپٹ بنانا کہ واقعی اللہ کی کوئی ذات ہے، اللہ کی کوئی ہستی ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ مختلف مذاہب میں مختلف بتوں کو تشکیل کر لیا جاتا ہے، اور انسان اس یقین کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو بت ہے
یہ خدا کا نمائندہ ہے اور یہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور یہ ہماری حاجات کو اللہ تک پہنچائے گا، ہمارے مسائل کو اللہ تک پہنچائے گا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ معاملات اسلام میں بھی اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے یہ جہاں دیگر بہت سارے ارشادات فرمائے، وہاں یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں بہت سارے مسائل، بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن میری امت کو شرک کا اندیشہ نہیں ہے، انشاءاللہ میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو یہاں یہ معاملہ ویسے اوورال اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، لیکن انسان کے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے، انسان کے یقین کو بنانے کے لیے یہاں کیا ارشاد فرمایا کہ تمہارے دونوں کندھوں کے اوپر دو فرشتے موجود ہیں، دو نگہبان موجود ہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حفاظت کرنے والے، تمہارے کاموں کی حفاظت کرنے والے، تمہارے معاملات کی حفاظت کرنے والے، جو تم کرتے ہو اس کو لکھ لیتے ہیں، کرامن کاتبین، وہ مقرب فرشتے تمہارے ہر کام کو لکھ لیتے ہیں، اور یعلمون ما تفعلون، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کے ایمان کو مزید پختہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے ایمان لانا ہے تو اللہ پر تو لانا ہی ہے، اللہ کے انبیاء پر، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اور اللہ کے جو ہیں فرشتے، جو ملائکہ ہیں، ان پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر جب ایمان رکھتا ہے آدمی تو اس کے اندر اگر شیطان کوئی وسوسہ ڈالتا بھی ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ تمہارے سینوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، تو ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے، ورنہ اللہ کو کسی لکھنے والے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا علم تو اتنا بڑا ہے کہ ہمارے عمل کرنے سے کروڑوں سال پہلے اسے معلوم ہے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں اور ہم کیا کریں گے، لیکن ہماری تشفی کے لیے، ہماری تسلی کے لیے، اور دوسرے نمبر پر ہمارا کوئی عذر نہ رہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی مکر نہ سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے اللہ یہ تو کام میں نے کیا ہی نہیں، تو یہاں اللہ نے بتا دیا کہ نہیں 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 نہیں، اگرچہ مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن یہ لکھنے والے تمہارے پورے اعمال کو لکھ رہے تھے، پورا رجسٹر بنا رہے تھے کہ تم کرتے کیا ہو، صبح کیا کرتے ہو، دوپہر کیا کرتے ہو، شام کیا کرتے ہو، رات کیا کرتے ہو، یہ سب انہیں معلوم ہے، وہ پورا رجسٹر بنا رہے تھے، پورا دفتر بنا رہے تھے، اور وہ اللہ کے پاس موجود ہے۔ یہ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، در حقیقت اس کی ضرورت بھی ہمیں ہے، اس کی ضرورت بھی انسان کو ہے کہ انسان کوئی عذر قائم نہ کر سکے، انسان کے دل میں کوئی ایسی چیز نہ آ سکے، یا انسان کوئی ایسی بات نہ کر سکے کہ میں نے تو فلاں کام کیا ہی نہیں۔ ہمارے اطمینان کے لیے اور ہمارے حجت کو قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے، ان ملائکہ کو تعینات کیا ہے ہر آدمی کے اوپر کہ وہ انسان کی نیکیوں کو بھی لکھ لیں اور اس کی برائیوں کو بھی لکھ لیں، اس کے نقائص کو بھی لکھ لیں اور اس کے اچھے اعمال کو بھی لکھ لیں۔ تو یہ جب فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور پھر بالخصوص جب ہم ان اعتکاف کے 10 دنوں میں بیٹھیں گے، جو جو نیکیاں ہم کریں گے، جو جو اعمال ہم کریں گے، تو یہ جو لکھنے والے مقرب فرشتے ہیں جو لکھ لیں گے اور اللہ کے سامنے پیش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر فخر کرے گا، اور جو اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری بات کرو میں تمہاری بات کروں گا۔ پھر ان کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب یہ پیش کیا جائے گا، اور پھر جب ہم بروز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہمارا یہ اعتکاف، ہمارے یہ جو اعمال ہیں یہ پیش کیے جائیں گے، تو اللہ اس پر فخر کرے گا، اور انسان کو بھی اس پر جو ہے فخر کرنے کا موقع ملے گا، انسان کو بھی اس پر جو ہے ایک تقویت ملے گی، ایک اطمینان ملے گا کہ واقعی اس کے نامہ اعمال میں بھی کوئی اچھی بات، کوئی نیکی موجود ہے۔ تو یہ اعتکاف اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہم خود کو سرخرو کر سکیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم خود کو سرخرو کر سکیں، ہم کامیاب بنا سکیں، ہم کامران ہو سکیں۔ یہ اعتکاف در حقیقت اس کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس نعمت سے، اس سعادت سے جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو کامیاب فرمائے، اور ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زیارت نصیب فرمائے، اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے۔ اگر یہ دو چیزیں مل گئیں تو یقین مانیے دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔
دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔